کے منہ بھی شاہوں سے جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات رکھوں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے آج کی بات خاص بات میں سب سے پہلے خبر پر نظر کر لیتے ہیں۔ پریاگ راج میں پولنگ بوتھ کے پاس دھماکے سے افراتفری مچنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے 5ویں مرحلے کی ووٹنگ کے دوران پریاگ راج سے بڑی خبر سامنے آئی۔ دراصل پولنگ بوتھ سے 10 میٹر کی دوری پر بم دھماکہ ہونے سے افراتفری مچی۔ اس میں ایک شخص کی موت ہوئی، ایک زخمی ہوا۔ وہیں اس واقعے کے بعد پولیس نے سینئر افسران سمیت کافی تعداد میں سیکورٹی اہلکار جائے واقعے پر پہنچ گئے۔ یہ پورا معاملہ پریاگ راج کے کریلی تھانہ علاقے میں پیش آیا۔ اس معاملے کی ایس ایس پی پریاگ راج نے تصدیق کی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ روس کے حملے سے یوکرین میں کئی ممالک کے شہری پھنس گئے ہیں۔ کچھ ملک تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے شہریوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور کہا ہے کہ وہ خود وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، لیکن بھارت نے اپنے شہریوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے آپریشن گنگا مہم شروع کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن بعض طلباء کی لگاتار وائرل ہو رہی ویڈیو، وہاں کی مجبوریاں، وہاں کے حالات دیکھ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ آپریشن گنگا پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان نے یوکرین سے ہندوستانی شہریوں کو نکالنے کے لیے مغربی شہر کروکووک کے ساتھ ہی ہنگری میں جہونی سرحد چوکی، پولینڈ میں شینی میدیکا سرحدی چوکوں اور سلواک جمہوریہ میں وسنے نیمیکے اور رومانیہ میں سیکوا پارگمن چوکی پر افسران کی ٹیم تعینات کی گئی ہیں۔ یوکرین کے پڑوسی ممالک کے ساتھ سفارتخانہ پہنچنے کا استعمال کرتے ہوئے ہندوستانی حکومت یقینی کر رہی ہے کہ ہمارے شہری محفوظ گھر لوٹ رہے ہیں، لیکن دیگر ممالک اپنے شہریوں کے جنگل کے چنگل سے بچانے کے معاملے میں کیسا احتجاج کر رہے ہیں، یہ الگ الگ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، جن ائمہ کو مسجدوں میں ہونا چاہیے تھا وہ مجبوراً دہلی وقف بورڈ کے باہر تنخواہ کے لیے دھرنا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن کی تصویر وائرل ہوئی۔ دہلی وقف بورڈ کے تحت آنے والی مسجدوں کے ائمہ کرام و مؤذنین جن کو اپنی اپنی مسجدوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ آج دہلی وقف بورڈ کے دفتر کے باہر 11 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر دھرنے پر بیٹھ گئے۔ اس بابت اماموں نے بتایا کہ دریا گنج پر واقع وقف بورڈ کے دفتر کے چکر لگاتے لگاتے ہم تھک چکے ہیں، لیکن وقف بورڈ کے ملازمین نے ہمیں دفتر میں داخل تک ہونے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کے روز بھی وقف دفتر پر جمع ہو کر چیئرمین امانت اللہ خان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب انہیں پتہ چلا ائمہ و مؤذنین بڑی تعداد میں ہیں تو انہوں نے دفتر آنا ہی چھوڑ دیا۔ تاہم اب حالات یہ ہیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ حالات بنا دیا گیا ہے وقف بورڈ کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، اپنی 2 خاتون مریدوں سے ریپ کے معاملے میں 20 سال قید کی سزا کاٹ رہا ڈیرہ سچا سودا کا گرمیت رام کو 3 ہفتے قبل فرضوں پر جیل کی زنجیروں سے چھٹکارا ملا تھا۔ اب اس کی مدت ختم ہوئی اور اسے سخت سیکورٹی میں ایک بار پھر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ پیر کے روز روہتک کی سناریا جیل میں واپس پہنچا۔ روہتک کے ایک پولیس افسر نے کہا کہ ڈیرہ چیف کو گروگرام سے سخت سیکورٹی کور کے تحت دوپہر سے پہلے روہتک ضلع کی سناریا جیل لایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، منی پور میں پہلے مرحلے کے تحت 5 بجے تک آج 78% پولنگ ہوئی تھی، یہ رپورٹ آئی ہے۔ جی ہاں، منی پور اسمبلی کے لیے آج پہلے مرحلے کی پولنگ زور و شوروں سے جاری رہی۔ کچھ مقامات پر EVM خراب ہونے کی خبروں کے درمیان 78.3% پولنگ کی خبریں سامنے آتی رہیں شام تک۔ کانگپو کپی میں سب سے زیادہ 82.9% ووٹنگ ہوئی، جبکہ بشنو پور میں سب سے کم 73.74% ووٹنگ درج کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، شراب پینے پر اب بہار میں جیل نہیں ہوگی، یہ نیتیش حکومت کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جہاں شراب پینے والے کو اگر پکڑا گیا تو اسے جیل نہیں بھیجا جائے گا، اس کے بدلے اسے صرف شراب مافیاؤں کی جانکاری دینی ہوگی۔ ملی اطلاعات کے مطابق اگر شراب مافیا کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو شراب پینے والوں کو جیل جانے سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ جانکاری آبکاری کمشنر کارتکی دھننجے نے دی ہے۔ اس طرح کے فیصلے جو ہے اب الگ الگ طرح کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، نوجوانوں میں پائی جا رہی مایوسی اور نا امیدی کو فاروق عبداللہ نے نئی دہلی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ جی ہاں، جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا ماننا ہے
کہ نئی دہلی کی غلط اور غیر سنجیدہ اور غیر دانشمندانہ پالیسیوں کی وجہ سے جموں کشمیر کے نوجوانوں کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے اور اس صورتحال سے تینوں خطوں کے عوام فکرمند اور تشویش میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں بے روزگاری کی سب سے زیادہ شرح جموں کشمیر میں ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت نوجوان روزگار کی تلاش میں عمر کی حدیں پار کر رہے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر کاغذی گھوڑے دوڑانے کے سوا اور کچھ نہیں ہو رہا۔ ان باتوں کا اظہار موصوف نے سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا تھا اور مودی حکومت کو نشانے پر لیا تھا۔ ناظرین، روس اور یوکرین کے درمیان زبردست جنگ جاری ہے۔ ایک جانب جہاں روسی فوجیں یوکرین کی دارالحکومت کیف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، وہیں یوکرین اپنی طاقت سے روسی حملوں کو جواب دے رہا ہے۔ ایسے میں پوری دنیا اس جنگ کے بند ہونے کے حق میں ہے۔ اسی وجہ سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے روس کے یوکرین پر حملے پر بحث کرنے کے لیے ایک غیر معمولی اقدام میں جنرل اسمبلی کا خصوصی ہنگامی اجلاس طلب کرنے کے لیے ووٹنگ کی، جو روس کی مخالفت کے باوجود منظور ہو گئی۔ واضح ہے، اس ووٹنگ میں جہاں 11 ارکان نے خصوصی اجلاس کے حق میں اپنی رائے دی ہے، وہی روس نے اس کے خلاف اپنی رائے دی، جبکہ ہندوستان، چین اور متحدہ عرب امارات نے اس ووٹنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ ناظرین، روس اسپانسر دھمکی دینے والے اداکاروں کے بڑے پیمانے پر سائبر حملوں کا سامنا کرتے ہوئے یوکرین نے اب اسپیشل سائبر چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک آئی ٹی فوج کو اکٹھا کر لیا ہے، جو پیر کو ٹیلی گرام پر تقریباً 2 لاکھ صارفین تک پہنچ گئی۔ یوکرین آئی ٹی فوج کہی جانے والی ملک کو روسی سائبر حملوں سے لڑنے اور روسی سائٹوں ان کے ایجنٹوں کو بند کرنے میں مدد کرنے کے لیے ٹیکنالوجی لیڈران تک رسائی کے لیے ٹیلی گرام اکاؤنٹس کا بھی استعمال کر رہی ہے۔ یوکرین کے سرکاری افسران بھی ٹیلی گرام لنک کو ٹویٹ کرتے ہوئے آئی ٹی فوج کی حمایت کر رہے ہیں۔ یوکرین کے نائب وزیر اعظم اور ڈیجیٹل امور کے وزیر میکائلو فیدورو نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم ایک آئی ٹی فوج بنا رہے ہیں، ہمیں ڈیجیٹل صلاحیت کی ضرورت ہے، سبھی کے لیے کام ہوں گے، پہلا کام سائبر ماہرین کے لیے چینل پر ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر عالمی ادارے صحت WHO کا کہنا ہے کہ روسی حملے کے سبب یوکرین میں میڈیکل آکسیجن کی فراہمی رخنہ انداز ہو گئی ہے، جس سے وہاں میڈیکل کی زبردست قلت ہو گئی ہے۔ WHO کے مطابق بچی کچی آکسیجن آئندہ 24 گھنٹے میں ختم ہو سکتی ہے۔ کورونا انفیکشن کے سبب سنگین طور سے بیمار مریضوں، حاملہ، طویل بیماری، سپیسس، سنگین چوٹ اور تناؤ سے پیدا ہونے والے صحت سے متعلق مسائل میں بھی میڈیکل آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ WHO کے مطابق یوکرین میں تقریباً 1700 لوگ کورونا انفیکشن کے سبب اسپتال میں داخل ہیں۔ WHO کا ماننا ہے کہ روس کے حملے کے سبب پلانٹ سے ملک بھر میں میڈیکل آکسیجن کو لے کر جانے والے ٹرکوں کی آمد و رفت اس وقت رک گئی ہے۔ ناظرین گرامی، یورپی یونین نے روس پر نئی شدید پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ ان پابندیوں کا اعلان یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لیئن نے آج برسلز میں کیا۔ نئی پابندیوں کے تحت روس کے لیے تمام یورپی ایئر اسپیسز بند کر دیے گئے۔ اب روس سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی جہاز نہ یورپ میں آ سکے گا اور نہ یہاں سے پرواز کر سکے گا۔ اس میں ہر طرح کی چارٹر فلائٹ بھی شامل ہوں گے۔ تو ناظرین گرامی، ایک کے بعد ایک جو ہے اس وقت پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، ادھر ترکی کے وارسا سفارت خانے نے بتایا ہے کہ یوکرین پولینڈ کے سرحدی دروازوں پر بہت زیادہ ہجوم تھا اور ترک شہریوں کو رومانیہ، ہنگری اور سلواکیہ کے سرحدی دروازوں سے یوکرین چھوڑنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وارسا میں ترک سفارت خانے نے یوکرین سے پولینڈ جانے کی کوشش کرنے والے ترک شہریوں کے لیے ایک نیا اعلان بھی جاری کیا ہے۔ سفارت خانے نے ٹویٹر پر درج ذیل بیان دیا، یوکرین پولینڈ کے سرحدی دروازوں پر بہت زیادہ رش ہے، یہاں دسیوں کلومیٹر لمبی گاڑیاں اور ہزاروں پیدل چلنے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ناظرین، ادھر مغربی افریقی ممالک کی اقتصادی برادری ایکوس نے روس کے یوکرین پر حملے کی مذمت کی ہے۔ ایکوس نے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ہم خاص طور پر شہری اموات کا سبب بننے والے حملوں پر نہایت پرتشویش نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یوکرین میں 102 عام شہری ہلاک ہونے کی اطلاعات اقوام متحدہ کی جانب سے دی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی چیف میشیل پیچیلٹ کے مطابق اس دوران تقریباً 300 شہری زخمی بھی ہوئے، لیکن ہلاکتوں اور زخمیوں کی اصل تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، یہ ماننا ہے اقوام متحدہ کا۔ ناظرین گرامی، ادھر ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی دارالحکومت کنشاسا میں غیر قانونی مسافروں کو لے جانے والی مچھیروں کی کشتی میں آگ لگنے سے 20 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ قومی میڈیا رپورٹس کے مطابق کنشاسا کے قریب مالو کو بندرگاہ کے ساحل کے قریب غیر قانونی مسافروں اور ایندھن سے بھری ایک کشتی میں نامعلوم وجہ کی وجہ سے آگ لگ گئی، جس سے 20 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 11 افراد شدید جھلس کر زخمی ہوئے۔ ناظرین، ادھر روس کی گیس کمپنی گیسپروم نے کہا ہے کہ موسم گرم میں یورپ کے زمین دوز ڈپو میں جمع کی گئی گیس ختم ہو گئی ہے۔ گیسپروم سے جاری کیے گئے تحریری بیان کے مطابق یورپ کی گیس ڈپو تنصیبات میں جمع گیس تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گیس انفراسٹرکچر یورپ کے اعداد و شمار کے مطابق
یورپ کے زیر زمین ڈپو میں گیس کا ذخیرہ 21.5% رہ گیا، جبکہ موسم گرما کے زیر زمین ڈپو میں بھری گئی گیس مکمل طور پر اس وقت ختم ہو چکی ہے۔ ناظرین گرامی، اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق نے روسی حملوں کی وجہ سے یوکرین میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق کیف انتظامیہ کی ہنگامی اجلاس کی اپیل قبول کر لی ہے۔ اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کی 49ویں نشست کا آغاز سوئٹزرلینڈ میں اقوام متحدہ کی جنیوا آفس میں منعقد ہو گیا ہے۔ کونسل کے ٹرم چیئرمین ملک ارجنٹائن کے سفیر فیڈریکو ویلیگاس نے کہا ہے کہ یوکرین کی ہنگامی اجلاس کی طلب کو ایجنڈے پر لانے کے لیے رائے شماری کروائی جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، یہ سب کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو عالمی اور ملکی اور ریاستی سطح پر آئیں، جس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آج کی بات خاص بات میں مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی